रिकॉर्डर के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसलाबाद की अजीम रूहानी मजहबी शख्सियत सूफ़ी अब्दुल हई अल-मारूफ हीरियां वाली सरकार के पास। मौसूफ़ रूहानी और मजहबी शख्सियत होने के साथ साथ मुल्की सियासत और मुल्की हालात व वाक़यात के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं, साहिब कशफ़ हैं और रूहानियत के हवाले से इंतहाई शोहरा रखते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। ये हमारी उनसे दूसरी मुलाकात है। इंशाल्लाह आप भी उनकी बातों से महसूस होंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम सूफ़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर मिजाज गिरामी कैसे हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सूफ़ी साहब, सबसे पहले तो आज 28 रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ान करीम का ये बाबरकत महीना है और मुसलमानों के लिए इंतहाई तक़द्दस और अहमियत का हामिल। और 28 रमज़ानुल मुबारक का आज ये रोज़ा हमने अफ्तार किया है, तो सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इस अफ्तारी का एहतमाम किया। हम बहुत महसूस हुए हैं और माशाल्लाह अल्लाह करीम आपको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज 29 रमज़ान की ताक रात है और आप एक अजीम मजहबी शख्सियत हैं। आज की रात की मुनासबत से आप हमारे व्यूअर्स को इरशाद फरमाइएगा। देखिए इसमें ये बात है कि जितनी भी लैलतुल क़द्र की रातें हैं वो इबादत के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास करम नवाजी है अल्लाह ताला की। लेकिन जो हमारा इल्म कहता है, हमारी बात कहती है, तो हमारी नज़र में जो 25वीं रात थी ना, वो ताक रात थी लैलतुल क़द्र की, और वो गुजर चुकी है। अच्छा, जो हमारा इल्म कहता है। जी। तो वो इसमें बात ये है कि सब रातें हैं, अल्लाह ताला पूरा साल ही बंदा इबादत करे तो हर रात ही ताक रात है और हर रात ही लैलतुल क़द्र है। अगर बंदे ने अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है तो उसी में सुकून है और उसी में अल्लाह ताला इंसान को जन्नत में दाखिल फरमाता है माशाअल्लाह। और इसमें ये है कि इसमें कल्ब का भी सुकून है, दुनिया का भी सुकून है, आखिरत का भी सुकून है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह का विर्द करता है बंदा तो उसमें रूह साफ़ हो जाती है। जब रूह साफ़ हो जाती है तो मामले सारे ठीक हो जाते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूफ़ी साहब, आप माशाअल्लाह इल्मी और रूहानी हवालों से तो मोतरफ़ हम आपके हैं ही, और आप सियासी और मुल्की हालात व वाक़यात के हवाले से भी गहरी नज़र रखते हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान सऊदीया के एक कामयाब तरीन दौरा के हमारी दानिश में, मैं एक मीडिया पर्सन हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत एक कामयाब दौरा करके वो वापस वतन लौटे हैं और वहाँ पे उनके जो मामलात हुए हैं, वहाँ की शहज़ादा शाह सलमान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और ख़ुद उन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए तशरीफ़ लाए और रोज़ा रसूल के दरवाज़े उन तक खोल दिए उन्होंने, और उनकी पूरी कैबिनेट ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी और उनकी अहलिया भी, बुशरा बीबी भी साथ थी और बड़ा एक सादमंदी वाला, ये किसी भी इस्लामी मुल्क के सरबराह को इतना प्रोटोकॉल सऊदीया की तरफ से दिया जाना बहुत मानी रखता है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है इमरान खान के ऊपर। जी। अब जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा, पहले से भी ताकत से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होगा। क्या कह रहा हूँ मैं, पहले से भी ताकत से प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होगा। जो अभी इनको दूसरी जमातों की ज़रूरत होती है ना कि दूसरी जमातें ज्वाइंट करके गवर्नमेंट बनती है, तो अगली गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, अगली ये खुद ही बना लेंगे माशाअल्लाह। तो इनको वो अगली इतनी पावर से आएंगे ये, तो ये खास करम नवाजी की वजह से है, ऐसे नहीं है। तो नबी पाक की खास नजर करम है, अल्लाह ताला की करम नवाजी है, तो उससे मामला सारा ठीक जा रहा है। तो इसमें ये है कि हमने पिछले न्यूज़ में आपको बताया था कि डॉलरों की बारिश होनी है। उसके बाद आप देखें जब भी इमरान खान गया है सऊदी अरब, तो 50 करोड़ डॉलर की इनको एड का जौन सा वो इनके कारोबारी मुआहदे हो गए, वो भी देखें जितने मुआहदे हो गए। उसके बाद अभी शहजादा जो आएगा उसके बाद और पाकिस्तान में मतलब डॉलरों की रेल पेल शुरू हो जाएगी और जो ही ये रेल पेल शुरू होगी पाकिस्तान के कर्ज भी काफ़ी माफ़ हो जाएंगे और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। और जो अभी मौजूदा पोजीशन है कि लोग थोड़े परेशान हैं कारोबारों में, चंद कारोबार ठीक चल रहे हैं और चंद लोग जो उनसे अभी पूरी तरह कारोबार नहीं है, तो वो अनकरीब आने वाले वक्त में सारा मामला ठीक हो जाएगा माशाअल्लाह। तो आप ये समझते हैं कि ये दौरा कामयाब इंशाअल्लाह था माशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अच्छा। तो सूफ़ी साहब, आप रमज़ानुल मुबारक के हवाले से
ہمارے ویورز کے لیے یہ ایک مقدس مہینہ ہے اور بحیثیت مسلمان ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں، اور اس حوالے سے کووڈ-19 کا یہ دور ہے، تیسری لہر جو ہے پوری دنیا میں اپنی شد و مد کے ساتھ جاری ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کچھ فرق آنے والا ہے؟ میں سب سے پہلے انڈیا کی بات بتاؤں گا کہ ابھی انڈیا میں جو ہائیسٹ موٹیلٹی ہو رہی ہے 3,000 سم تھنگ ہے یا 4,000 سم تھنگ ہے، جو وقت گزرے گا یہ موٹیلٹی دن بہ دن نیکسٹ ہائیسٹ ہوگا، اس سے اگلے دن نیکسٹ ہائیسٹ ہوگا. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ نیکسٹ ہائیسٹ سے بعد ایک دم ڈاؤن آ کے 1,000 موٹیلٹی رہ گئی، ایسے نہیں ہوگا، نیا ہائیسٹ بنے گا اور یہ کنٹینیو چلے گا. اور اس میں جتنے بھی ایجڈ لوگ ہیں وہ انڈیا میں بہت سے لوگ جو تو مسلمان ہیں وہ ان کا معاملہ اور ہے، جو دوسرے مذہبوں کے ہیں ان کے اس حساب سے ان کا مذہب کا حساب سے معاملہ ہے. تو وہ یہ ہے کہ بہت دنیا مر جانی ہے، اللہ یہ اس وقت تو معاملہ یہ ہے. اچھا صوفی صاحب، اس میں ایک اور بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ جو دورہ کر کے عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں، واپس وطن آ چکے ہیں ماشاءاللہ، تو بڑے اچھے وہاں پہ ان کی استقبال بھی کیا گیا، پروٹوکول دیا گیا اور بڑے اچھے معاہدے ہوئے ہیں، کاروباری معاہدے بھی ہوئے ہیں. وہاں پہ ایک تاجر تھے پاکستانی نژاد تھے خالد الجفیر، انہوں نے کافی سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستانی جو کیبنٹ کے لوگ تھے ان سے بات کی ہے. تو ان تمام محرکات کو دیکھتے ہوئے انڈیا کے پیٹ میں نا درد ہونا شروع ہو گیا، اور انڈیا کے میڈیا نے اور انڈیا کے پولیٹیشنز نے ہرزہ سرائی کرنی شروع کر دی ہے کہ جناب عمران خان صاحب امداد دینے گئے تھے، کوئی معاشی پیکیجز دینے گئے تھے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ، حالانکہ ان کے اپنے حالات دیکھیں کہ لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں اور ان کے شمشان گھاٹوں میں لکڑیاں نہیں ہیں، اب جلی لاشیں جو ہیں وہ گنگا اور جمنا کے پانی میں بہہ رہی ہیں اور لوگ خوفزدہ ہو رہے ہیں، لیکن مگر وہ پھر بھی اپنی ہرزہ سرائی سے باز نہیں آ رہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں تو میں پہلے آپ کو بتایا کہ جو عمران خان ابھی وزٹ ہوا ہے سعودی عرب کا، جب بھی شہزادہ سلمان پاکستان میں وزٹ کرے گا تو پاکستان میں جو آئل ریفائنری ہے وہ بھی جو ابھی ان پروسیس ہے وہ انشاءاللہ جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پاکستانی کنووں سے تیل نکلنا شروع ہو جائے گا، پاکستان سے سونا نکلنا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کے سارے قرض معاف ہو جائیں گے اور پاکستان اپنے مطلب اکانومی پہ بہت بہتر ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ ہے کہ ملکی حالات میں یہ ہے کہ جو ہی اکانومی بہتر ہوگی ڈے بائی ڈے پاکستان کی پراپرٹی بہت مہنگی ہو جائے گی. کیا بات. تو کیا صوفی صاحب آپ یہ سمجھ لیں کہ ماشاءاللہ آپ اپنے علم اور روحانیت کے حوالے سے ہمارے ویورز کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آنے والا سال جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے از اے بیٹر فار بیٹر. believe me تو بہت اچھا سپر ایئر فار پاکستان 2021. اور اس میں یہ بتاتا ہوں کہ اٹلی کی میں بات کرتا ہوں. اٹلی میں ہمارا کچھ روحانیت میں ہمیں جانا پڑا تھا ادھر، تو جو ادھر کووڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ فٹ پاتھ پہ لوگ چلے جا رہے ہیں. تو جب بھی یہ سٹارٹ ہوا معاملہ تو فٹ پاتھ لوگ مر گئے ہیں، اور جو ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں وہ ریسٹورینٹ میں مر گئے ہیں، جو گاڑیاں چلا رہے ہیں وہ گاڑیوں میں مر گئے ہیں، لوگ ایکسیڈنٹ ہو گئے. وہ ابھی معاملہ نہیں آیا پاکستان میں انڈیا میں. وہ جو اتنا سویر معاملہ تھا بہت آسان ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ مطلب اتنی دنیا کی موٹیلٹی ہو گئی. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے اوپر تو خاص کرم نوازی ہے. اچھا صوفی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل میں جو اس وقت ایک بار پھر یہ لہر اٹھی ہے کہ وہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا ٹی وی پہ نیوز بھی چلی کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں اور وہ گولیاں کی تڑتڑاہٹ میں پڑھ رہے ہیں. اور آپ اس سلسلے میں میں اس میں یہ بتاؤں گا، اس میں ابھی بہت سون اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہونے والی ہے. مسجد اقصیٰ پہ اللہ تعالیٰ اپنی فوج بھیجنے والا ہے ادھر، جس میں پھر اسرائیل فوج جون سی ان کو معلوم نہیں پڑے گا کہ ان کے اوپر سے کیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر سب فوج بھاگ جائے گی. اور جو ان کی دیوار ہے، دیوار کے گریا میں ہے نا، وہ اب وہ جا کے وہاں پہ ناچتے ہیں. تو وہ ناچنا تو علیحدہ کی بات ہے، ادھر سے فنیر صاحب نکلنے شروع ہو جانے ہیں. اور پہلے تو ایک آدھ نکلا تھا، اب روٹین سے روزانہ کی بنیاد پہ اتنے سانپ نکلیں گے کہ سب لوگ ادھر پہ جانا اپنا بند کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. تو صاحب آپ سے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا
کہ بڑے کرم کے یہ ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی یہ بات ہے۔ میں چونکہ میڈیا پرسن ہوں اور میں کسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو انالسٹ لوگ ہیں، ہم آبزرو کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اگر کام غلط کرے گی تو ہم اسے کہیں گے، پی ٹی آئی کرے گی تو ہم اسے کہیں گے، ہم نے تو نیوٹرلی رہنا ہے نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا، ان کی قسمت دیکھیے کہ وہ جب وہ سعودی عرب کے سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا تو وہ ننگے پاؤں، میاں بیوی دونوں نے جوتے اتارے ہوئے تھے، اور انہوں نے حجاز مقدس میں انٹری دی، اور پھر ان کے لیے اللہ کا کرم کہ یہ کیا ہوا کہ ان کے لیے روضہ رسول کے اور مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے گئے، اور وہ ان کو بطور خاص زیارت کروائی گئی۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، نبی پاک کی نظر کرم ہے، تو خاص بندوں کو یہ معاملہ ملتا ہے۔ اللہ، تو اس میں اگر کوئی اسپیشل بات سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ جی بسم اللہ۔ یہ لوگ تو وزیر اعظم ہیں اور وہ ان کی اہلیہ ہیں، یہ جا کے ادھر چلے گئے، ہم ایسے ہی ادھر چلے جاتے ہیں، ہمارا بھی ادھر جانا ہوتا ہے نبی پاک کے روضے میں اور خانہ کعبہ میں۔ یہ تو جس کو چاہے وہ عرش پہ بلا لے، جس کو چاہے جہاں مرضی بلا لے، یہ اور باتیں ہیں، بڑے کرم کے ہیں یہ فیصلے، یہ بات ایسے۔ صوفی صاحب آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے گا کہ یہ کووڈ-19 نے جس طرح پوری دنیا میں اس نے تباہ کاریاں مچا رکھی ہیں، تو پاکستان کی عوام کے لیے آپ کوئی دعائیہ کلمات، کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو میرے بس اس وقت تو یہی دعا ہے سب کے لیے کہ سب ایس او پیز کی پابندی کریں اور جہلی والے فیصلے نہ کریں کہ یہ کووڈ کیا ہے، کووڈ کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ سب حقیقت ہے اور یہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو اپنے آپ میں غلط فہمی ہے وہ دور کریں، اور اس میں اپنے ماسک کا خاص خیال رکھیں۔ جب ہی پہلے دن ہمارا ڈیوٹی لگی ہے اٹلی میں، تو ہمیں وہ یہی اس میں بتایا گیا یا دیکھا گیا کہ اگر ماسک یہ لوگوں نے پہنے ہوتے تو شاید ان کا وائرس ان کے اندر نہ جاتا، تو شاید ان کی جان بچ جاتی، جیسے وہ ان کی موٹیلٹی ہو رہی تھی۔ تو اسی وجہ سے ماسک امپورٹنٹ ہے، ساتھ میں کلمہ شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ تھے جناب صوفی عبدالحی المعروف ایریا والی سرکار، ہم نے ان سے گفتگو کی، اور ویورز آپ کے لیے ان کی کافی پریڈکشن جو ہیں وہ پہلے بھی ہم پیش کر چکے ہیں، آج پھر ہم نے ان کی 3 پیشین گوئیاں جو ہیں وہ آپ کو آپ کی نظر کی ہیں۔ تو امید واسع ہے کہ آپ ان جیسے بزرگوں کے اقوال پہ خیال بھی کریں گے اور دھیان بھی دیں گے۔ اسی بات